الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات اکرام، عزیز طلبہ، کافی سالوں کے بعد آپ حضرات کی اس ادارے میں زیارت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عظیم الشان نعمت سے نوازنے کے لیے آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور وہ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، وراثت پیغمبر کے لیے آپ کو جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر اس ادارے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لے رہے ہیں. آپ بتائیں، سب سے کلوز جو ہوتا ہے مورث کے، سب سے کلوز جو ہوتا ہے موروث کے، وہ وارث ہوتا ہے. اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے. باپ ہے سب سے کلوز، اس کا بیٹا ہوتا ہے جو وراثت دیتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مطلب یورث دینار منابر ہو. انبیاء السلام وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے. انما ورث العلم، علم چھوڑ کر جاتا ہے. من اخذ واخذ بحظ وافر، جو اس کو لے گا اس کو بڑا حصہ لینا چاہیے، حظ وافر لینا چاہیے. تو سب سے کروڑ جو ہے وارث ہوتا ہے، اور وارث علماء ہے، اہل علم ہے. کیونکہ نبوت علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں. یاد رکھو، علمی منصب ہے. عمل تو پیش کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا اللہ نصب بحمدک ونقدس لک، ہم بہت تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عمل ہمارا بہت ہے. اللہ فرمایا نہیں، میں جس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ میرا علم لے سکے، اس کا سینہ میرا علم کا بوجھ برداشت کر سکے. یہ علم جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہمیں آسانی سے آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا ہے. یسرنا، ہم نے آسان کیا، آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو پیغمبر السلام اور کیسے کسی وحی کی کیفیات آتی، کیسے کسی تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھی. اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی وحی کے بوجھ کی وجہ سے. میں برکت یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، اس لیے آسان ہوا ہے. آسان ہے نہیں. تم جو آسانی سے علم پڑھ لیتے ہو، قرآن مجید پڑھ لیتے ہو، یاد کر لیتے ہو،
اس کے علمی مباحث کو یاد کر لیتے ہو، قرآن حدیث کو تم پڑھ لیتے ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 5 آیات نازل ہوئی، 5 آیات، اقرا کی پہلی 5 آیات، اس کا اتنا وزن اور ویٹ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، بوجھ تھا۔ 3 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسٹ کرایا، 3 سال ٹیک ریسٹ اور 3 ایئرس، پھر وہی آئی، اس لیے کہ آپ پر بوجھ ہو گیا وہی کا۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان بنوری ٹاؤن کے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے علمی جانشین بنے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس قرآن مجید کا بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرتے، امت کے لیے پڑھنا آسان نہیں تھا، سمجھنا بھی آسان نہیں تھا، نہ سمجھنا آسان تھا نہ پڑھنا آسان تھا، لیکن وہ سارا بوجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر گئے، امت کے لیے آسان ہو گیا۔ راستے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ اللہ کا انتخاب ہے، یاد رکھو اللہ اس طرح انتخاب کرتے ہیں۔ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو لائے ہیں، کس قوم اور قبیلے سے، یہ وراثت دینے کے لیے آؤ، وراثت ہے۔ اس لیے آپ کا کتنا اعزاز ہے، کتنے وی آئی پیز ہیں آپ۔ دنیا میں کوئی وی آئی پی جاتا ہے تو اس کے لیے پولیس راستے میں کھڑی ہوتی ہے، پولیس پروٹوکول اس کو دے رہی ہوتی ہے آگے پیچھے، آپ کہتے ہیں یہ وی آئی پی شخصیت ہے، آپ کو روزانہ فرشتے پروٹوکول دیتے ہیں، آپ کے راستوں میں فرشتے کھڑے ہیں، فرشتوں کے پروں کے اوپر آپ چل کر آتے ہیں۔ منسلک کا طریقہ نمبر استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، منسلک کا طریقہ میں یہی جنت کا راستہ ہے، جس سے آپ چل کر آئے ہیں، یہی راستہ جنت کا ہے، اسی راستے کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ آپ وہاں جائیں گے اور یار یہ تو وہی راستہ ہے جو جامعہ کو جایا کرتا تھا، جو مجھے جنت میں لے جا رہا ہے، یہی راستہ ہے۔ لیکن الجنس والجزاء من جنس العمل، تو کہ جو جزا ہے اسی عمل کی جنس ہوگی، اس کا کہنا ہے یہی، یہ تو وہی ہے، وہی تو وہی لگ رہا ہے جو ہمارے مدرسے کو جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہے۔ منصلہ کا طریقہ کی تصویر ہوگا، منصلہ کا طریقہ یہی راستہ تمہیں وہاں نظر آئے گا، اچھا یہی وہ ہم جاتے تھے جامعہ میں، کہ یہی راستہ ہے جنت کو لے کے جا رہا ہے۔ منصلہ کا طریقہ کتنا احساس ہے، فرشتے آپ کے آگے پیچھے، فرشتوں کی جماعتیں آپ کے آگے پیچھے، ہر وقت فرشتوں کا جم بیٹھا ہے، ہر وقت فرشتے آ رہے جا رہے ہیں، ارد گرد کے اس پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ خاص اس کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ جب انسان وی آئی پی ہو جاتا ہے، خاص اس کو مشن دے دیا جاتا ہے، اس کی طریقہ کار، اس کی زندگی گزارنے کا لائف سٹائل بھی اسپیشل ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں فلاں ایسے کر رہے میں کیوں نہ کروں، میرا کزن ایسے کر رہا میں کیوں نہ کروں، میرا بھائی ایسے کر رہا میں کیوں نہ کروں۔ تو پہلے تھوڑی سی تھنک بفور دس کہ آپ اس میں کیا فرق ہے، آپ کو وراثت کے لیے، وراثت پیغمبر کے لیے چنا گیا، کیا مطلب آپ اپنے موروث کے ساتھ کھڑے ہوئے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بعد علماء کی بنیے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے جو 4 طبقات بیان کیے من النبیین والصدیق والشہداء والصالحین میں، ان میں پہلے 2 طبقات کا علم کے ساتھ تعلق ہے اور باقی 2 طبقات کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ علم والوں کو مقدم کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے جانشین کیوں بنے؟ کیا عمل میں بڑے ہوئے تھے؟ کیا تلوار زیادہ اچھی چلاتے تھے؟ کیا ان کے دوسرے اعمال زیادہ تھے؟ نہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، یہ لفظ ہے کان ابو بکر عالمنا، جو عالم تھے تو چونکہ نبوت علمی منصب ہے تو جانشین بھی وہ بنا جو عالم صحابہ تھا، خدا سے سب سے زیادہ علم کے بعد سے سب سے زیادہ صدیق اکبر اول نمبر پر تھے،
باقی جتنے بھی خلفائے راشدین آئے ہیں ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، ان کے لیے آئندہ آنے والے کاموں کے جو منصوبے ہیں، جو گائیڈ لائن ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ گائیڈ لائن دینے والے کون ہیں؟ ہاں سے گائیڈ لائن شروع ہوتی ہے، اسی گائیڈ لائن پر پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلے ہیں، اسی پر حضرت عثمان ہے، اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیغمبر سلام کے علوم کے علاوہ ان خلفائے راشدین کے علوم بھی تھے، اس لیے وہ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو تشبیہ دی تھی حضرت علی کو، علی تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ نشانی تھی، وہ معجزہ تھا نبی کا، جب وہ ختم ہو گیا پھر قوم کو ختم کر دیا گیا، تو کیونکہ آخری یہ خلیفہ تھے، اور یہ پیغمبر، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پیغمبر کی خاص نشانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر معاملات جو ہویا تاریخ پڑھے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ میں قابلیت بھی ہو علم حاصل کرنے کی، اور آپ میں قبولیت بھی ہو عند اللہ۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یہ آپ کے دو پر ہیں، دو ونگ ہیں۔ اگر ایک ونگ ہو دوسرا نہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ پرندہ بڑھ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کو بلی پکڑ لی، اور اگر دونوں ہوں گے تو کبھی نہیں پکڑ۔ ہماری بلی نہیں بلکہ بلا شیطان، ہمارا بلا کون ہے؟ شیطان، اور پکڑتا ہے۔ ہمارے پر دونوں پر ہونے چاہیے، عملی پر بھی، قبولیت کا پر بھی۔ قابلیت اور قبولیت ان دو پر مدار ہے۔ یہ آپ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، ہم بھی بیٹھتے تھے استادوں کے سامنے اسی طرح، آپ کا اساتذہ بھی بیٹھے ہیں استادوں کے سامنے، کچھ قابلیت اور قبولیت۔ قابلیت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، محنت، اسٹرگل، وقت ضائع نہ کریں، آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملنے والا۔ میں نے 8 سال ٹون میں پڑھا، پورے 8 سال، ایک دن بھی کم نہیں۔ جب میں اولا میں داخل ہوا تو میں نے کہا کہ یہ 8 سال کب ختم ہو گیا، تو پتہ چلا دنیا سے بھی چلے جائیں گے۔ اب اس وقت کو گزرے ہوئے 35 ایئر سے بھی اوپر ہو گئے۔ پھر وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ وقت کا ویسٹ کرنا ہے، وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تعلیم میں ہمارا وقت کم خرچ ہوتا ہے، دوسری جگہ زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے کا دیگر نہیں۔ ہمارے زمانے میں جس قدر پابندی بھی ہوتی تھی اور محنت کراتے تھے کہ میں اگر 8 سال کو ڈیوائڈ کروں کہ میں کتنا سوتا تھا تو 5 آورس سے زیادہ نہیں ہے، 24 آورس میں، بس 5 آورس، 5 گھنٹے سے زیادہ۔ دن میں رات کا سونا بھی ہے، دوپہر کا کیلکولا بھی شامل ہے، تقسیم سے وہ کبھی کبھی کم بھی سوتے تھے۔ رات کو 3 o'clock، سردیوں میں 3 o'clock سو رہے تھے۔ ہمیں ایسی دیوانگی ہوتی تھی اساتذہ کی صحبت اور ان کی ترغیب کی وجہ سے کہ مجھے یاد ہے ونٹر میں، جب ونٹر ہوتا ہے جیسے آپ کے ونٹر میں، تو کراچی میں جو ونٹر ہوتا ہے کوئٹہ کی جب سنو فال ہوتا ہے تو اس کی جو ہوا آتی ہے اس سے ونٹر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سنو فال کے بعد جو ونٹر ہوتا ہے وہ ٹھنڈی یک ہوا چلتی ہے، اور اس میں سب سے اچھی جو چیز ہمیں لگتی تھی وہ مرغی کا 4 آنے کا سوپ تھا، جو بنور ٹاؤن کے دروازے میں ملتا تھا۔ 4 آنے کا سوپ، 4 آنے یعنی 1 روپے کا جو چوتھا حصہ ہے، بس وہ ہمیں اس وقت اچھا لگتا تھا کیونکہ سردی بہت ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ہم کپڑے اتار کیا کرتے تھے، بنیان ہوتا ہے جو ویسٹ ہوتا ہے
اس کے ساتھ مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، نیند نہ آئے۔ 3 o'clock 2 o'clock استاد آ کر کیا کر رکھنے کے جاؤ سو جاؤ، کیا کر رکھتے۔ سب سے خطرناک چیز جو طالب علم کی ہے وہ وقت کا ضائع کرنا ہے، اپنا وقت ویسٹ کرتا ہے۔ اور جب سے موبائل آیا ہے تو ویسٹیج، اس کی بیٹری ویسٹ ہوتی ہے اور ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے زمانے میں، سب سے خطرناک چیز یہ تباہ کر دیا ہے، ہمیں بھی تباہ کر دیا، ہم بھی شامل ہیں۔ ہم پہلے جتنا مطالعہ کرتے تھے اب ٹائم نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر کوئی پرائرٹی مسئلہ بتا دیں، یہ کر دو وہ کر دو۔ پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا، اس کو گھر بیٹھے ہوئے اہم مسئلے یاد آتے رہتے، مولوی کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگوں کو مسئلہ یاد آیا ہے۔ کسی مولوی کو دیکھیں گے تو سفر میں اوہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، آپ اردو سمجھ رہے ہو نا، اچھا سمجھتے رہتے، آپ کی لافنگ سٹائل سے پتہ چلتا ہے یو انڈرسٹینڈنگ اردو ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ سے تو اب وہ عادت ہوتی نا، تو اس کو پتہ نہیں تھا ایک سامنے سکھ بیٹھا تھا، سکھ، اور اس کا ایک کتا بھی ساتھ تھا، ڈاگی بھی ساتھ تھا، اور یہ جو ڈبہ تھا یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا ٹرین کا، تو اس کا ایک نوکر تھا سروینٹ، وہ 3rd کلاس سے آتا تھا اور اس کتے کو جو ہے وہ فیل کراتا اپنے واپس چلا جاتا۔ تو اس نے دیکھا ایک مولوی صاحب بیٹھا ہے، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل سمپل حیات کا سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خانوی جیسا انسان ہے، ان کو تو دنیا جانتی تھی۔ تو فوراً کوئی جیسے میں نے مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب ایک سوال ہے، کیا یہ کتے سے اسلام میں اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ سے اتنی نفرت کی دور رکھو، یہ کرو وہ کرو، گھر میں داخل ہونے دو، یہ حالانکہ یہ بہت وفادار ہے، ایسا لائق تو کوئی بھی نہیں جو لائلٹی اس میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہوتی، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ سامنے بیٹھنے والا کون شخص ہے، تو ہم نے فرمایا کہ یہ ویسے تو ٹھیک ہے، بڑا لائل ہے اور اپنی جان بھی دے دیتا ہے اپنے مالک کے لیے، اس میں ایک خرابی ہے، وہ کیا؟ اپنی قوم پہ بھونکتا ہے۔ جو کتا دوسرا آ جائے گا اس کے پیچھے لگ جائے گا، صحیح ہے غلط ہے؟ وہ اس کے اوپر بھونکے گا اپنی قوم پر۔ کہتے دلی سے کتا چلا تو جلدی لاہور پہنچ گیا، تو کسی نے کہا یار اتنا فاسٹ ہی چلا ہے تو ایسے مرسڈیز تو نے تو 230 میں چلا دی، تم نے اتنا فاسٹ آیا ہے؟ کہا کہ قوم نے رکنے نہیں دیا کہ جس بستی میں یہاں تک کبھی پیچھے لگ جائے تو حضرت خانوی نے فرمایا کہ کتے میں ایک خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ اپنی قوم کا دشمن ہے، تو اس کی صحبت میں جو رہتا ہے، اس کی کمپنی میں، اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے جیسے تم، اس میں جیسے تم کہ تمہارا جوکی تو فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے اور جو تمہارے جیسا نوکر ہے وہ بیچارہ 3rd کلاس میں کلم میں بیٹھا ہے، وہ آ کر فیڈ کرتا ہے، تو کتے والا اثر تم پر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ پریشان ہو گیا، کہا حضرت نے تو ایسا جواب دیا، دندان شکر دندان توڑ دیے اس کے، تو کہنے لگے جی واٹس یور نیم؟ My name is Ashraf Khan. Oh, وہاں سے محنت یہ پہلی شرط ہے قابلیت کے لیے کہ آپ محنت کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ 8 سال پڑھا ہے، ہم نے کہا یار ہم جب 8 سال کے بعد عالم ہو گئے نا پھر 1 سال اور پڑھیں گے، لیکن آج تک تمنا پوری نہیں ہوئی، ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، بس اساتذہ کی سال میں آ کر زیارت کر لیں، ان میں اکثر وفات پا گئے، 2-3 استاد رہ گئے کی زیارت کر لیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان کا سبق دوبارہ بیٹھ کر سن سکیں، آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا، یہی ٹائم ہے، اسی میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ اپنی زندگی جب اتریں گے کہ یہ مدرسے سے سیکھا ہوا سب سے پہلے کام آئے گا،
سب سے پہلا ویپن جو ہے آپ کے ہاتھ میں وہی ہوگا جو آپ یہاں سے ٹھیک کر جائیں گے، باقی اپنے ویپن کو تیار کریں گے، اپنے مطالعے سے اور اپنے اس سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اقتدار آپ کو کسی بھی میدان میں کھڑے ہونے کے لیے یہی ضرورت ہے، محنت کریں، یہ پہلی شرط ہے۔ امام ابو حاتم رازی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن مصر پڑھنے گئے تھے، مصر وہاں حدیث پڑھتے تھے، تو استاد فجر کے بعد سے سبق شروع ہوتا، ظہر ہو جاتی، ظہر کے بعد پھر تھوڑا سا وقفہ ہوتا، پھر اثر ہوتا، پھر رات کو بیٹھ کر حدیث لکھتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھی تھے تو عبد الرحمن جو ساتھی سے کہا کہ سنا ہے کہ دریائے نیل جو ہے اس کی مچھلی بہت اچھی ہے، فش بہت اعلیٰ ہے اس کی، تو مچھلی لے آئے، استاد بیمار تھے تو مچھلی لے آئے، تو استاد نے صبح سمجھ نہیں پڑا تو جلدی سے لے آئے، دیر ہو گئی، وہ صاف صف کرتے کرتے ظہر ہو گئی، پتہ چلا ظہر سے استاد جی آ گئے مسجد میں۔ اب سب تو سردی کا موسم تھا، جیسے ونٹر تھا، تو انہوں نے وہ مچھلی جو ہے اس کے جہاں وہ ان کی ہٹ سی، ایک ہٹ سی تھی جس میں رہتے تھے، اس ہٹ کی چھت کے ساتھ اس مچھلی کو ہینگ کر دیا، لٹکا کے نیچے کوئی کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، باقی فریج کی ضرورت نہیں تھی، سردی ہے ٹھیک رہے۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن گزر گیا، مچھلی پکانے کا ٹائم نہیں ملا، تو تیسرے دن وہ مچھلی جو را فش تھی، کچی فش تھی، اس کے اوپر مسالہ مرچ ڈال کر کچی کھا گئے، اور ایک جملہ لکھا کہ لا یستطاع ھذا العلم براحت البدن، کہ یہ علم دل بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ مشقت نہ کریں پڑھنے میں تو آپ کو علم حاصل ہو جائے، نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو فیلنگ ہو کہ یار وہ ہو میری نیند کم ہے، وہ ہو یار میں بہت تھکا ہوا ہوں یار پڑھائی کی وجہ سے، یہ فیلنگ دلیل ہے کہ یو آر گیننگ نالج، کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر آپ بالکل ریلیکس ہیں۔ ہم جب پہلے سال پڑھنے کے لیے میں آیا، اگر پنجاب میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پنجاب میں گھی مکھن بٹر یہ بہت ہوتا ہے، تو میں جب پڑھنے کے لیے آیا تو بالکل لال سرخ اور بالکل ایسے گول جب میں واپس گیا سال کے بعد گھر میں تو بالکل دبلا پتلا، ایسے جیسے ٹی بی کا مریض ہوتا ہے۔ تو ہماری والدہ جو تھی، تو جب ہمارے والد صاحب نے شادی جو ہندوستان میں کی تھی، تو ہماری والدہ جو ہے وہ ہندوستان کی تھی، تو ہماری نانی بھی ہمارے پاس تھی، تو والدہ بہت رونے لگی، دیکھ بہت رونے لگی کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ بیمار ہو گیا، یہ وہ، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہماری نانی زندہ تھی مرحومہ، تو نانی نے کیا کہا کہ پڑھے عربی اور پگھلے چربی، پڑھے عربی پگھلے چربی کا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پڑھے عربی اور پگھلے چربی۔ تو میری والدہ سے کہا آپ کو مبارک ہو، بیٹا پڑھ رہا ہے اس لیے تو ساری چربی پگھل گئی ہے، میں دوسری چیز اساتذہ کرام سے علم حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا، اپنے اوپر ٹرسٹ نہ کرے گا میں بہت ہوشیار ہو جاتا ہوں، مجھے چیزیں آتی ہیں میں استاد سے نہ پڑھوں، نہیں، اس سے میں برکت نہیں ہوتی جو استاد سے نہیں پڑھا جاتا۔ آج آپ نیٹ کے اوپر بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آ گیا جی فلاں کہتے ہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، اور بخاری شریف کا حوالہ رہتا ہے، میں کہ اس سے پوچھو کہ امام بخاری کا استاد تھا یا نہیں؟ 1080 ٹیچر ہیں امام بخاری کے، 1080 ٹیچر، امام بخاری جس کا حوالہ ملا اس کے 1080 ٹیچر ہیں، اور یہ کہتے ہیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اساتذہ سے لینے میں اس میں درس کی حاضری ہے، انسان درس میں حاضری دیتا ہے، درس میں حاضری دے، استاد سے فیض اٹھائے، استاد سے علم حاصل کرے، بات کو سمجھے۔ ہمیں استاد نے نصیحت کرتے تھے آپ کو سونا نہیں جب تک آپ کو پورا سبق سمجھ میں نہ آ جائے، سونا نہیں تم۔ اور تیسری چیز اخلاص کا درد رکھتے ہیں، رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے
ہر وقت یہ بات سامنے رکھو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، بس آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے فارغ ہونے کے بعد؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ آپ سے کیا کام لینا ہے، وہ کام لیں گے۔ ہمارے والد صاحب چائنا سے آئے، چائنا میں پیدا ہوئے، شنجان میں علم پڑھا، وہ سوچ سکتے تھے وہ باب نگر میں آئیں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ڈیوٹی باب نگر میں لگ گئی، باب نگر میں مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا، تبلیغی جماعت کی بنیاد جو انہوں نے رکھی، وہ پہلے امیر بھی تھے، ہمارا بھی مدرسہ جماعت کا پہلے مرکز تھا، وہیں اجتماعات ہوتے تھے، مسجدیں انہوں نے بنائی، 95% مسجدیں ہمارے شہر میں ہماری ہیں، 95% مسجدیں انہوں نے بنائی، جماعت کا کام شروع کیا، مکتب کا کام شروع کیا۔ ایک ایسا آدمی جو چین کا رہنے والا، تبلیغی جماعت باہر سے جو تبلیغی جماعت آتی ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں انوائرمنٹ کتنا اچھا ہے، مسجدوں میں نمازی بھی زیادہ ہیں اور لوگ نمازوں میں آتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے چینی بابا ایک تھے، چینی بابا، یہ چینی بابا نے کیا سر، یہ چینی بابا نے کیا۔ کسی کام لینا، جہاں لینا، آپ کا کام اخلاص رضا الہی کے لیے پڑھنا اور تقوی اختیار کرنا، گناہ سے بچیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج ہمارے علم اس لیے برکت نہیں ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچتے۔ جب گناہ سے نہیں بچتے تو ہم جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم میں بھی ظلمت ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے اچھی لگتا ہے، الگ علم ضرور ہے، لیکن جس برتن میں جس پوٹ میں ڈال رہے ہیں اس میں ڈاکٹر سے، تو جب اس میں رکھیں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ چیز میں کالا رنگ اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے تو وہ بھی اس کو کالا رنگ آئے گا، سفید کپڑا کالا ہو جائے گا۔ علم تو نور ہے، اس لیے شکوت الى بقیت وحفظ اوصال الى ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وکیل نے جراح رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ ہاتھ رکھ دو ہے اور میں گناہ چھوڑ فإن العلم نور من اللہ ونور ما لا يعطى للناس، یہ کسی گناہ گار کو نہیں ملتا۔ تقوی اختیار کریں، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ علم سے بھاگے ہیں، اللہ علم لدنی آئے گا، اس علم کے بعد علم لدنی آئے گا جو اللہ کرتا ہوں من لدن آئے گا، لیکن تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی میں دو چیزوں کا اہتمام کرو، آنکھ کا کو بچاؤ، دل کو بچاؤ۔ میرے مرشد شاہ حکیم فرماتے تھے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ، کیونکہ آنکھ راستہ ہے گناہ کے جانے کا دل تک، یہ راستہ ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر دروازہ رکھا ہے، ڈور ہے، ڈور ہے نا اس کے اوپر، کان پر کوئی ڈور نہیں، ناک پر ڈور نہیں، آنکھ پر ڈور ہے، کیونکہ یہ دروازہ ہے، یہ ڈور ٹو ہارٹ، یہ دل تک دروازہ ہے۔ اس لیے آپ آنکھ بند کر لو، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے، کھول لو۔ جب کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جو خطرناک ہے، جو دل پہ اثر کرے گی، آنکھ بند کر لو۔ جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گیا، اندھا حافظ جی، اندھا حافظ جی آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے، ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ کھولو یہ دروازہ، کیوں؟ یہ دل پہ ڈائریکٹ جاتا ہے، دل پہ ڈائریکٹ جاتا ہے۔ آپ علم پڑھتے ہو، ڈائریکٹ آپ کے دل پہ جا رہا ہے، آنکھیں راستے سے جاننا سمیع بصیرہ۔ اس لیے سمع اور بصر کو قرآن نے کہا ہے، ہم نے اس انسان کو نہ جاننا سمیع بصیرہ، کیونکہ کان کے راستے اور آنکھ کے راستے سے علم حاصل سب سے زیادہ اس چیز حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، آنکھ کی اور دل کی، دل کو گندا نہ ہونا، اس کی حفاظت کرو۔ آج گناہ اور گناہوں کے علاوہ انسان جو سوچتا ہے، استادوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں بھی جو ہمارا دل گندا ہوتا ہے اس کا بھی بڑا نقصان ہے۔ استادوں پر بدگمانی کر لیتے، استادوں پر تبصرے کرتے، تو فلاں استاد نے فلاں فلاں علی کرم اللہ فرماتے جس نے ایک لفظ مجھے پڑھایا میں اس کا غلام تھا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سچے بڑے انسان ہے۔ ایک بار ایک آدمی سبھی پر جھاڑو دے رہا تھا اور مسلمان بھی نہیں تھا، سبھی پر وہ جھاڑو دے رہا تھا۔ امام صاحب اپنے شاگرد ساتھ جاتے رک گئے، فرمایا کہ نہیں آگے نہیں جانا، اس کو پہلے سبھی پر کو کرنے دیں۔
انہیں کہا ابھی تو روک دیتے ہیں، پہلے آپ پاس ہو جائیں پھر ان کو روک دیتے ہیں. کہنے نہیں، اس سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس سویپر سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا. انہوں نے کہا کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا جو کتا جو ہے کب بالغ ہوتا ہے، کتا الرٹ کب ہوتا ہے، کتا الرٹ کب ہوتا ہے؟ جس نے مجھے بتایا تھا جب کام کھا کر پیشاب کرے تو اٹمین کے وہ الرٹ ہو گیا، اور اگر کام کھا کر پیشاب نہ کرے تو اس کا مطلب بھی بچہ ہے. تو میں نے یہ مسئلے سے پوچھا تھا تو مجھے بات بتائی تھی، اس لیے میں اس کا اکرام کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں. دل کو استادوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، آج یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم بڑوں کے بارے میں بدگمانی، تبصرے، فلانی اور فلانی، ہمیں معلومات ہوتی نہیں، پتہ تو کچھ ہوتا نہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں زمانے میں سب سے خطرناک مرض بدگمانی کہ دل گندا کیا کرتا ہے. تو بدگمانی سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ حضور شریف والے انہوں نے بڑی خوبصورت ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ ٹیپ واٹر کے لیے اپنا پاٹ میں بالٹی رکھتے ہیں بغیر رکھتے نیچے، اور آپ اس کے اوپر ٹیپ واٹر کھولیں، بالکل صاف پانی آ رہا ہے، بالکل کلین واٹر. لیکن آپ اس کا مٹی کا ڈھیرا لے کر، ایک مٹی کا ٹکڑا لے کر اس کے نیچے رکھ دیں اس ٹیپ کے، اب اس سے جو پانی گرے گا وہ صاف ہوگا. تو بتاؤ یہ ٹیپ واٹر کا قصور ہے یا اس پتھر کا قصور ہے، سٹون کا جو تم نے رکھا ہے اس کا قصور ہے؟ سٹون کا نا. پر بھائی یہ بدگمانی کہ استاد اور بزرگوں سے آنے والا علم اور فیض تو صاف ستھرا ہے، لیکن جب شخص اس سے بدگمانی کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط تھنکنگ کرتا ہے، تو اس کے پاٹ میں دل کے اس کے اندر جو علم آتا ہے، جو فیض آتا ہے، وہ فیض خراب ہوتا ہے. کہتا ہے یار مجھے تو صحیح علم حاصل نہیں ہوا اور مجھے تو صحیح فیض نہیں ملا، حالانکہ قصور اپنا ہے، ٹیپ واٹر کا قصور نہیں ہے. آپ اور دل کی حفاظت کریں اس زمانے میں، اور ادب کو لازم پکڑے. ادب استاد ہو، شاگرد استاد ہو، کتاب ہو، مدرسہ ہو، آداب کو لازم پکڑو. ہمارے بزرگوں نے تو اتنے ادب کا خیال کیا ہے کہ جس قلم کے ساتھ میں نے حضرت خود ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، جامعہ اسلام بلوری ٹاؤن کے، جو بعد میں متمم بھی بنے اور جو ہے بخاری شریف کی شیخ رئیس بھی تھے، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرماتے تھے کہ میں جس قلم سے لکھتا ہوں، احادیث لکھتا ہوں، میں نے کبھی ان کو اپنا پاؤں ٹچ نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس سے میں حدیث لکھتا ہوں. اس کا بھی ادب، قلم کا بھی ادب، آداب کا خیال کریں، کتابوں کا ادب، مدرسے کا ادب. اساتذہ تو استاد تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی اس کی چھان ہے. اس میں آپ کو انوالومنٹ ہوتی بنا نہیں. ہم کون ہوتے بھائی؟ 8 سال بلوری ٹاؤن میں رہے تو اپنے اپنے کام بند رکھے بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا کام اسے علم حاصل کرنا بس. اب کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، پولیٹکس باہر کیا چل رہی ہے، اندر کیا چل رہا ہے، ہم اس سے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو مسافر لوگ ہیں، ہم تو علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ سیکھ کر ہم نے جانا ہے. ہم اپنی منزل کو خراب کریں. جو لوگ جو تعلیمی چیزوں میں پڑے ضائع ہو گئے، ایسے ضائع ہوئے کہ بس اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا، بلکہ جس کو حضور میں اترا ہوا، بلکہ بہت وقت دور چلے گا. اللہ معاف فرمائے، میں آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں ایک مولوی صاحب مجھے ملے، اتنا کچھ استاد کو خلاف باتیں، یہ ایسا میں کہا آپ ایسی بات بھائی، آپ جو ہے آپ چلے جائیں یہاں سے، نہیں فلاں جہاں اس نے پڑھا تھا. آفٹر 2 یا 3 ایئرز میں آسٹریلیا گیا تو مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ عالم قادیانی ہو گیا. ایمان چھن جاتا ہے، اور تعلق لکھا ہے، ایمان تک چھن جاتا ہے. یہ میرا آپ کا کام نہیں، وہ تو ہو رہا ٹھیک ہے، اور آپ کا کام علم حاصل کرنا، ہم اس کے لیے آئے، اس کے لیے آپ جب ہو گئے. آپ کا کام اساتذہ سے جناب علم حاصل کا، ان کے ادب کا پورا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری. بس آداب کو لازم کریں. اور آخری بات، اللہ سے مانگے، علم مانگے، دعا کا اہتمام کیا کریں، وظائف کیا کریں، نوافل پڑھا کریں علم کے لیے. اللہ ہمیں علم نافع دے دے، قبولیت والے علم دیتے.
قابلیت ہوتی ہے، قبولیت نہیں ہے. قبولیت نہیں، قابلیت ہے، قبولیت نہیں. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے دیوبند میں دور حدیث میں 2 ایسے اسٹوڈنٹ تھے کہ پورے استاد کی تقریر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی تقریر کو ویسے سنا دیتے تھے. پروٹیکٹ ان کا حافظہ تھا، فوراً سنا دیتے تھے. وہ کہتا ہم لوگ جو ہمیں زبان بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم حاشیے پڑھتے تھے فارسی میں کچھ، ہم لوگوں کو کہتے تھے تم تو ایسے مسکین لوگ ہو، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے پڑھنے کے بعد، فارغ ہو تم، آپ ہی سے فارغ ہو جاؤ. اور وہ اتنے ہوشیار، لیکن جب فارغ ہونے کے بعد ادھر تو چلے گئے، حضرت صاحب بھاگ نگر آ گئے، قصہ قائم کر گیا، کام شروع ہو گیا. ان کا پتہ کیا وہ تھے فلاں فلاں آدھاتے کے، تو ان میں سے ایک دکانداری کرتا تھا اور ایک ٹانگا چلاتا تھا. ٹانگا ان میں کیول تھا ایک بہت خطرناک مرض ہے طالب علم کو، جو ہوشیار ہوتا ہے وہ کہتے جی میں ایسا نہیں، ایسا نہ کرے. وہ دے رہے، وہ آپ لے رہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی خدمت کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. سب بہت ہی اعلیٰ سارے ہوں ایسا نہیں ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کے مرید بہت اچھے ہیں، بات ذرا کمزور ہے. تو فرمایا تھا کہ جید اور ردی ہر چیز میں ہوتا ہے. جید اور ردی کچھ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ ادنا ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ سب ہیرے ہیں، ہیرے ڈائمنڈز ہیں. تو ڈائمنڈز میں کچھ اعلیٰ ڈائمنڈز ہوتے ہیں، کچھ کم، لیکن ڈائمنڈ جو ہوتا ہے وہ سونے سے مہنگا ہوتا ہے. آپ سب ڈائمنڈ ہیں. آپ ڈائمنڈ میں کوئی اعلیٰ آپ کو اپنا ہوگا، لیکن آپ لوگوں سے بہت اعلیٰ ہے، آپ بہت اعلیٰ ہے. کسی کوئی کسی طالب علم کو حقیق نہ سمجھے گا یہ علم ہے، یہ علم ہے، میں تو علم ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ علم سے نہیں آتا. علم کے ساری حقیقت العلم عز لا نفس الا بالذل. آپ کا علم عزت ہے لیکن ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اپنے آپ کو اتارنا پڑتا ہے، پھر حاصل ہوتا ہے. دعا کریں، اللہ سے مانگے، صلاۃ حاجت پڑھیں کہ دیکھیں آپ کیسے علم نافع اللہ دیتے ہیں اور آپ سے کام بھی لیں گے، قابلیت بھی آئے گی، قبولیت بھی آئے گی. اور یہ 2 وظیفے ہمیں حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے تھے براہ راست درجہ رابعہ میں. ہم نے یہ وظیفے سنے. اور یاد رکھو جو وظیفہ کسی بزرگ سے ڈائریکٹ ملتا ہے وہ بہت ویلیویبل ہوتا ہے. یاد رکھو، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. حضرت صاحب نے سنا، اور میں ہر نواز زمان طالب علم لوگ جو ہیں یا علیم 21 ٹائم اور یا ناصر 21 ٹائم یہ پڑھا کرتے ہیں. بلکہ علماء بھی پڑھے، میں پڑھتا ہوں، میں آج تک پڑھتا ہوں، میرا وظیفہ ہے. میں درجہ رابعہ سے آج تک پڑھتا ہوں یہ. اور الحمدللہ عجیب و غریب اس کی شان ہے. آپ کا علم بھی بہت اچھا ہوگا، امتحانات میں بھی کامیابی ہوگی، زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب. چھوٹا وظیفہ ہے. اور صبح شام اور سوتے ہوئے تینوں خود 3 بار پڑھا کرو. یہ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچایا گیا. فجر کے بعد پڑھو قل اللہ 3 بار، قل بالفلق بالناس. آفٹر مغرب پڑھو، بیفور سلیپ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو شیلٹر ملے گا نفس اور شیطان سے، کیونکہ نفس اور شیطان طالب علم کو گمراہ کرتا ہے، یا اس کو سست کر دیتا ہے یا علم سے اس کو نکال دیتا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں عزیز طلبہ جس پر عمل کی ضرورت ہے. آپ ہمت کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں کیسا رکھ پیدا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم لک الحمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وغفر بنا كما قال سنك التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل واليد والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. یا اللہ یا اللہ ادارے کو زندگی راتوں میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. اس ادارے کے جتنے منصوبے ہیں عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ان تمام طلباء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. سب کو یا اللہ قریب اور دور سے جو ہے طلباء کسی کو علم نافع سے محفوظ نہ فرما. یا اللہ ان کو بھی یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اولاد کو یا اللہ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں
دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، ان دیار میں یا اللہ علم کو عام عطا فرما، روحانیت کو عام عطا فرما، تبلیغ کو عام عطا فرما، جتنے بھی دینی شعبے ہیں سب کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ یا اللہ جماعت کا اجتماع ہونے والا ہے، یا اللہ اس اجتماع کو خوب اور خوب کامیاب فرما، اللہ ان دیار میں خوب اس کے اثرات مرتب فرما، جتنے ایمان والے ہیں ان کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، اور جو ایمان والے ان کو ایمان کی نعمت نصیب فرما، ان کو ایمان کی نعمت نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کو، تمام دینی ادارے پورے عالم میں جہاں جائے ہیں، غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما، اور ہر قسم کے شرور فتن سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو باتیں جان مجھے بھی میرے دوست احباب کو، ان طلبا کو، یا اللہ ہمارے اولاد کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت دار نصیب فرما، یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما، اپنے قبر میں ہمیں شامل فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ اپنی دوریوں کو حضوری میں تبدیل فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں علم کسبی علم لدنی دونوں قسم کے علوم سے مہربان فرما۔ یا اللہ ان کا تمام جو صاحب ادریس صاحب اور یہ دیگر جتنے حضرات ہیں علماء کرام ہیں، یا اللہ عبدالجبار صاحب تمام حضرات اکرام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ اور ہمارا آنا اور ان کے ساتھ مل بیٹھنا، کل اکثر مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما، مغفرت کا ذریعہ فرما، نجات کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاجات ہیں، یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، خدمت سب کو جو زندہ ہے سب کو عافیت نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے سب کی بھی حساب مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔